واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بیان۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں اس طرح ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کون بن جائیں، ہم دیوبندی بنے، بریلوی بنے، اہل حدیث بنے، وہابی بنے، چشتی بنے، قادری بنے، کون بنے؟ آخر ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک ہمیں کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم حق پر ہیں، دوسرا کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تیسرا کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ مشرک ہے، وہ بدعتی ہے اور وہ گستاخ ہے۔ ایک دوسرے پر چونکہ سارے فتوے لگا رہے ہیں، ہر ایک آدمی کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے وہی بات کر دی جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو چھوڑ کر ایک ہی بن جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تم ایک ہی رسی کو مضبوط پکڑ لو، جمع ہو کر سارے اکٹھے، اور فرقہ واریت کو چھوڑ دو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ بنو۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی یہی دعویٰ ہے اور یہی بات وہ کرتا ہے کہ ہم مسلم بن جائیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو ویڈیو اور بیان میں آپ کو سنانے والا ہوں، سارا اس نے اسی مسئلے کا حل کر دیا ہے کہ آپ ایک ہی دین پر آ جائیں اور فرقہ واریت سے بچیں، وہ ہے دین اسلام۔ اور دعویٰ ہمارا صرف اور یہ ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ ناظرین کرام، تھوڑی سی اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ بیان سناؤں گا انشاءاللہ ان قریب۔ لیکن دیکھیں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جو مجھے اپنے بندے کے بہت آسان ہیں، بہت محبوب ہے، ساری دنیا اور ساری کائنات سے محبوب ہیں۔ وہ کون سے قول ہیں اور کون سے کام ہیں؟ وہ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، من احسن، کون ہے بہت محبوب، ممن، اس آدمی سے۔ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب اور محسن اس آدمی سے کون ہو سکتا ہے جس کا قول ہے دعا الی اللہ، قولا، جس کا قول ہے دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، وعمل صالحا، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ صالح ہیں۔ صالح صلح سے نکلتا ہے، صلح کہتے ہیں جڑنے کو، صلح یہ اس کا مصدر ہے، صالحا اور صالحات، صلحا، صاد لام حا، صلح، صلح کہتے ہیں جڑنے کو۔ تو جڑے ہوئے عمل، مقبول عمل، قبول عمل، اور قبول عمل کون سا ہوتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہارا دل چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، تم اللہ کے ساتھ محبت کرو، تو میرا پیغمبر فرما دیجئے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میرا طریقہ اختیار کرو، میری سنت اختیار کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں محبوب بنائے گا۔ جو اعمال اور جو عبادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کو قبول ہیں، یحببکم اللہ، اللہ انہی کو پسند کرے گا۔ محبت کا یہ مطلب ہے۔ تو وعمل صالحا، عمل اس کا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ قول کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ قال اننی من المسلمین، قال یقول قولا، تو ان کا قول ہے اننی من المسلمین کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ تو یہی بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اللہ نے قرآن میں مسلمان رکھا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ آئیے
سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ بیان جس میں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو. قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو, پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے, تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے, اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ, سب کی عزت کرتا ہوں میں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتے ہے آپ کون ہے, آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے, لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. اسی آیت کے, اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے, 95%. اگر ڈفرینس ہے, اختلاف ہے, تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے, دیگر جماعت کو سے بلاتے ہیں, اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے, آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص, جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا.
اگر کس کو میری تقریر سے غلط فہمی ہے، انسان نے غلطی کر سکتے اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ، سنی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے، شافعی کہتا ہے، تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے، اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں. میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ، آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں، کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے، نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% ہے، 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. جی ناظرین اکرام، آپ نے سن لیا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تفصیلی بیان، اور اس میں اس نے یہی بات کی کہ ہم مسلمان ہیں اور باقی ہم سب کو مانتے ہیں محتاط شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سب کو ہی مانتے ہیں، جو حق پر ہیں ہم اس کی بات کو لے لیں گے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تفصیلی بیان کر دیا. یہی بیان انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بیان مختصر سا، وہ بھی آپ سن لیں. اس کا جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بیان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا. اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت آئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹنا. اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا. جی ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اسی طرح بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں، اور مسلمان جو ہے وہ سلامتی والا ہوتا ہے، اور مسلمان مکمل ہوتا ہے، وہ سالم ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کا تابعدار ہوتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے. تو یہ دونوں بیان ملتے جلتے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ساتھ یہی بھی فرمایا ہے کہ ہمارا کسی سے جو ہے نا اختلاف نہیں ہے اس بات کا، کہ وہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو کہلوائے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو آدمی ہے بس وہی ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.